Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the first lecture of this week, and in this lecture, we are going to discuss the general uh, introduction of democracy and the definitions of democracy and its kinds. In this slide, we will discuss the introduction of democracy. I'm just going to read it out and I will explain it to you. Democracy is a system or form of government in which people govern themselves through their chosen representatives. Elections take place at regular intervals, and citizens, through votes, elect their representatives. One of the fundamental principles of democracy is majoritarian principle. A party which wins majority through election is called to form the government. یہ بنیادی طور پر جو ایسنس ہے ڈیموکریسی کی وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے کہ ایک ایسا نظام حکومت جس میں لوگ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنے آپ کو گورن کرتے ہیں. ڈیموکریسی جو ہے یہ جمہوریت جو ہے اس میں کچھ وقفہ کے بعد یا مدت کے بعد ریگولرلی جو ہے وہ الیکشنز یا الیکٹورل پروسیس جو ہوتا ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اور اس الیکٹورل پروسیس میں جو شہری ہیں وہ حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جو نمائندے ہوتے ہیں ان کو منتخب کرتے ہیں ووٹ کے ذریعے. جمہوریت کا جو بنیادی پرنسپل ہے وہ بیسیکلی ہے میجورٹی از اتھارٹی، یعنی کہ جس پارٹی کو ایک مخصوص منشور رکھنے کی وجہ سے یا ایک مخصوص فکر رکھنے کی وجہ سے یا ایک مخصوص پولیٹیکل ایڈیالوجی یا سیاسی نظریہ رکھنے کی وجہ سے ووٹ ملیں گے، وہ پارٹی جو ہے وہ حکومت بنائے گی. سو majority is authority is the fundamental principle which lies at the root of the democracy or democratic form of government. یہ جنرل انٹروڈکشن ہے جمہوریت کا یا ڈیموکریسی کا. In this slide we will discuss definitions of democracy. I will start جو تھرڈ ون ہے اس سے، یعنی کہ جو لاسٹ ہے سلائیڈ میں. A form of government in which power is vested directly in people and exercised by them directly or through their representatives. اب بنیادی فلسفہ کیا ہے اس کا، آئیڈیا کیا ہے، تھاٹ کیا ہے اس میں، کہ لوگ جو ہیں وہ ووٹ کے ذریعے جو ریاست کے افیئرز ہیں یا امور حکومت ہیں ان کو چلانے کی جو طاقت ہے وہ امانت کے طور پر، ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پر ووٹ کے ذریعے اپنے منتخب نمائندوں کو منتقل کر دیتے ہیں. اور یہ منتخب نمائندے جب الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ اس ٹرسٹ کو یا اس پاور کو یا اس امانت کو بنیادی طور پر جو عوام کے وشز ہوتی ہیں یا ان کے مطالبات ہوتے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو ریاستی افیئرز ہیں یا ریاستی امور ہیں ان کو چلاتے ہیں. یہ بیسک ایسنس ہے ڈیموکریسی کا یا جمہوریت کا، کہ جو طاقت ہے ریاست کی وہ ٹرسٹ کے طور پر، امانت کے طور پر جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کو ووٹ کے ذریعے شفٹ کی جاتی ہے یا دی جاتی ہے. سیکنڈ ڈیفینیشن جو ہے
a system of government which is run by elected representatives. یہ بڑی سمپل ڈیفینیشن ہے, سمپل تعریف ہے کہ ایک ایسا نظام حکومت جو منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جاتا ہے, اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں. فرسٹ ون جو ہے یہ بڑی فیمس ڈیفینیشن ہے, مسٹر ابراہم لنکن جو کہ پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے. یہ ڈیفینیشن بیسیکلی انہوں نے دی کہ ڈیموکریسی از اے فارم آف گورنمنٹ آف دی پیپل, فار دی پیپل اینڈ بائی دی پیپل. یعنی کہ جو جمہوریت کا محور ہے, بنیادی طور پر جو اس کی اساس ہے, وہ ریسٹ کرتی ہے یا لائی کرتی ہے جو عوام کی وشز ہیں یا عوام کے پرابلمز ہیں یا شہریوں کے جو رائٹس ہیں ان کے ساتھ. جمہوریت شروع بھی شہریوں سے ہوتی ہے اور ختم بھی شہریوں کے اوپر ہوتی ہے. بنیادی طور پر جب آپ حکومت سنبھالتے ہیں تو اس کا پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو لائف آف دی سٹیزن ہے اس کو اکاموڈیٹ کرنا ہے, اس کو آپ نے مزید اس میں بہتری لانی ہے اور ان کی جو نیڈز ہیں شہریوں کی ان کو کیٹر کرنا ہے. یہ شروعات بھی جمہوریت کی یہاں سے ہوتی ہیں اور اس کا جو اختتام ہے وہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے. In this slide we are going to discuss the kinds of democracy. There are two kinds of democracy, direct democracy and indirect democracy. Direct democracy سے مراد جو ہے وہ بلا واسطہ جمہوریت جسے ہم اردو میں کہتے ہیں. جو پرانی سٹی سٹیٹس ہوتی تھیں اینشینٹ یا میڈیویل ٹائم پیریڈ میں, جس طرح یونان میں مختلف سٹی سٹیٹس تھیں, تو وہاں لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے نمائندے تو منتخب کرتے نہیں تھے بلکہ خود ہی کسی ایک مخصوص مقام کے اوپر اکٹھے ہو کر جو پبلک ایشوز تھے ان کو ڈسکس کرتے تھے اور اس کے حوالے سے ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیتے تھے, کوئی رولز ریگولیشنز بنا لیتے تھے, کوئی لا بنا لیتے تھے. سو وہاں پر جو ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہے یا الیکٹڈ جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, اور مختلف میتھڈز تھے جن کے ذریعے لوگوں کو کال کیا جاتا تھا, مثلا آگ جلا کر یا جو ہے وہ ڈرم بیٹنگ کے ذریعے, ڈھول بجا کر. تو وہ ایک انڈیکیٹر یا سائن ہوتا تھا کہ کسی مخصوص ایشو کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی رائے کی ضرورت ہے, سو سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور مل کر اس ایشو کے اوپر فیصلہ کر لیں. سو اس کو ہم بلا واسطہ جمہوریت کہتے ہیں یا ڈائریکٹ ڈیموکریسی کہتے ہیں. سیکنڈ از انڈائریکٹ ڈیموکریسی جس کو ہم بالواسطہ جمہوریت بھی کہتے ہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اسٹیٹ ہے یہ رقبہ کے حساب سے یعنی جیوگرافی کے حساب سے اور پاپولیشن یعنی آبادی کے حساب سے ایکسپینڈ کرتی گئی, اور یہ ممکن نہ رہا کہ لوگ خود ہی کسی جگہ پہ اکٹھے ہو کر کسی پبلک ایشو کے اوپر ڈیبیٹ کر کے کوئی قانون بنا لیں یا اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر لیں. سو وہ جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی تھی وہ اب انڈائریکٹ ڈیموکریسی میں تبدیل کیسے ہوئی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے نمائندے منتخب کریں اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ قانون ساز اسمبلی میں جا کر بیٹھیں, وہ حکومت میں جا کر بیٹھیں, اور پھر وہ اپنے جو ووٹر ہیں یا شہری ہیں ان کے بیہاف کے اوپر جو ہے وہ ریاستی افیئرز جو ہیں یا ریاستی امورز جو ہیں وہ چلائیں. سو اب یہ پاسبل نہیں رہا کہ اتنی بڑی پاپولیشن کو کسی ایک جگہ پر اکٹھا کرنا, بہت دور دراز علاقوں سے اکٹھا کرنا. سو وہ جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی والا میتھڈ تھا وہ ود دی پیسج آف ٹائم انڈائریکٹ ڈیموکریسی میں کنورٹ ہو گیا.
This is the end of our lecture, first lecture of this week. Thank you so much.